بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ معارف الحدیث کا سلسلہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 4 کتاب الایمان سے دیکھیں گے۔ اب ہم کتاب الایمان میں جو احادیث دیکھ رہے ہیں، پہلی ہم نے نیت کی دیکھ لی، دوسری حدیث جبریل تھی، تیسری ارکان اسلام تھی، چوتھی حدیث کتاب الایمان میں ایکچولی جو احادیث ہیں ان میں ان باتوں کا تذکرہ ہے جن پر ہمیں ایمان لانا ہے، ہمیں دل سے اس پر یقین رکھنا ہے۔ تو اس کی ایک ترتیب ہے، آہستہ آہستہ یہ چیزیں عذاب قبر مختلف چیزوں میں یہ چلتی چلی جائیں گی، اور بار بار احادیث بسا اوقات آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے ہم آج کی حدیث جو اسٹڈی کریں گے اس میں وہی باتیں جو ارکان اسلام میں تھیں اس حدیث میں بھی وہی ہوں گی تقریباً، لیکن مختلف طرح سے ہوں گی۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں تاکید کا اسلوب ملتا ہے، مختلف طرح سے ایک بات ہمیں ملتی ہے تاکہ ہم اس بات کو ہر طرح سے سمجھ لیں۔ اب ارکان اسلام کا تذکرہ تو ہو گیا، ارکان اسلام کیا ہیں، حدیث جبریل میں نیت کی، حدیث جبریل میں اخلاص کی اہمیت، اس سے پہلے نیت۔ اب ان ارکان اسلام پر جب ہم کاربند رہیں گے تو ہوگا کیا؟ آج کی یہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے۔ میں پہلے آپ کے سامنے اس حدیث کی قرأت کر دیتا ہوں، پھر اس کی عربی اور اس کی مختصر تشریح دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال نہینا ان نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء فكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من اهل البادية فقال يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتانا رسولك فزعم لنا انك تزعم ان الله ارسلك قال صدق قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال ثم ولى وقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة رواه البخاری والمسلم۔ تو روایت میں نے آپ کے سامنے قرأت اس کی کر دی، اب ہم اس کی عربی اور اس کی گرامر پہ اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ انس ابن مالک، جیسے کہ پہلے ہم تذکرہ کر چکے ہیں، یہاں پہ روا لفظ جو ہے وہ محذوف ہے، روا البخاری عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، رضی یرضا راضی ہونا، رضی اللہ عنہ، عنہ میں ہو ریورٹ ہو رہا ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ قالا فعل ماضی، فرمایا انس رضی اللہ عنہ نے، نہینا، نہینا ہاں یا نون مادہ، نہا اس نے منع کیا، سو نہینا ہم نے منع کیا، فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ، نہینا ہم نے منع کیا، نہینا مجہول ہے، یہ فعل مجہول ماضی، نہینا ہمیں منع کر دیا گیا، ہمیں منع کر دیا گیا، نہینا۔ اب یہ مفعول آگے پورا جملہ آ رہا ہے، کس بات سے منع کیا گیا؟ ان مصدریہ، سأل یسأل، سین حمزہ لام مادہ، سأل، اب یہ نسأل فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ، نحنو اس کا فاعل، نسأل، سو نسأل سے یہ زبر آ گئی، یہ نصب ہو گیا، نسأل، ہمیں سوال کرنے سے منع کر دیا گیا۔ سوال کس سے کرنا ہے؟ یہ نسأل کا مفعول ہے، نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، ان حرف جر، شیئن کسی بھی چیز کے بارے میں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال نہینا ہمیں منع کر دیا گیا، ان نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن شیئن، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کریں، یہ ہمیں منع کر دیا گیا صحابہ کو۔ یہ انشاءاللہ تشریح میں آیت آئے گی اس کی، وہ ہم وہاں پہ دیکھیں گے۔ فکان یعجبنا،
کتنے پیارا انداز ہے کہ صحابہ کو منع کر دیا گیا. آپ صحابہ کیا کرتے تھے؟ وہ فرماتے ہیں کانا فعل ماضی یہ ناقص ہے فعل، اس کا اسم ہوتا ہے کانا ہوا. سو کانا یعجبنا، اب اس کا اسم ہے عین جین با مادہ باب افعال اعجبا یعجب، کسی چیز کا پسند ہونا. سو یعجب یہ فعل ہو گیا، یعجب وہ پسند ہوتا ہے، وہ پسند ہوگا. کانا یعجب وہ پسند تھا، یہ نہ ہو گیا مفعول یعجب کا نحنو حالت نصب میں. کانا یعجبنا وہ ہمیں پسند تھا. کیا پسند تھا؟ ان حرف جر، جاء یجیء آنا، یجیء فعل ماضی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور یہ یجیء نصب آ رہا ہے ان مصدریہ کی وجہ سے. ان یجیء اس کا آنا. اب وہ کون ہے؟ حالت رفع میں الرجل، یہ یجیء کا فاعل اور اس کی یہ صفت ہے العاقل. الرجل العاقل عقل مند آدمی آئے، یہ اس کی صفت ہے. اچھا یہ من حرف جر، یہ مرکب اضافی من کی وجہ سے اہل جر چلا گیا. من اہل البادیتی، بادیتن کہتے ہیں صحرا میں رہنے والے آدمی، جسے ہم بدو کہتے ہیں، صحرا میں رہنے والے آدمی. سو اہل البادیتی صحرا کے رہنے والے آدمی جنہیں بدو کہتے ہیں. ان یجیء الرجل یہ پورا متعلق فعل ہو گیا. ان یجیء الرجل من اہل البادیۃ العاقل. اب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں پس ہمیں پسند تھا بدوی آدمی، بدوی عقل مند آدمی کا آنا، کہ جو بدو ہے وہ آئے گا اور وہ عقل مند بھی ہو. وہ کیا کرے؟ فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ. فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، یعنی وہ آدمی آئے اور کیا کرے؟ سأل یسأل سوال کرے، یسأل سأل یسأل فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، کہ وہ سوال کرے. وہ کون؟ آدمی. الرجل مفعول کس سے سوال کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے. اور ہم کس حال میں ہوں؟ نحن مبتدا نسمع خبر، سمیع یسمع اور نحن نسمع اور ہم سن رہے ہوں. یعنی اب صحابہ کا کیا سلسلہ تھا کہ وہ تو منع کر دیے گئے سوال کرنے سے، تو وہ انتظار کرتے تھے کوئی آدمی آئے عقل مند جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے اور ہم سنیں اور پھر اس کے سوال سے ہم سیکھیں. آگے ہم چلتے ہیں. فجاء رجل من اہل البادیۃ، فجاء رجل من اہل البادیۃ. پس جاء یجیء، جاء فعل ماضی وہ آیا، رجل یہ فاعل، جاء حالت رفع نکرہ ایک آدمی آیا، من اہل البادیۃ صحرا سے، یعنی بدو آدمی آیا. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قالا وہ آدمی آیا اور اس نے پس فقالا اس نے سوال کیا، اس نے کہا قالا یا محمد پکارا اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بدوؤں کا جو انداز ہوتا تھا وہ تھوڑا سا اسی طرح کا ہوتا تھا سوال جواب کرنے کا، کہ ہم جیسے آدمی سمجھیں گے کہ شاید وہ گستاخی کر رہے ہیں، لیکن ان کا کچھ انداز اس طرح سے تھا. اس حدیث کو آگے لے کے چلتے ہیں، یہاں تک یاد رہے کہ فقالا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ جلد ہی میں بڑے وائٹ بورڈ کی طرف موو کروں گا، تو پھر اس طرح مٹانے اور اس میں ہمیں آسانی ہوگی. آگے لے کر چلتے ہیں اس کو. اتانا رسول کا، اتانا رسول کا فزعم لنا انک، فزعم لنا انک تزعم
ان اللہ ارسلک، یہاں تک. عطا یا عطی، حمزہ تا یا مادہ، عطا یا عطی الف سے لکھا جا رہا ہے کیونکہ آگے ضمیر موجود ہے مفعول کے طور پر. عطا وہ آیا فعل ماضی، نا مفعول ہمارے پاس. کون آیا؟ حالت رفع میں فاعل عطا. عطانا مرکب اضافی. عطانا رسول کا، رسول سے مراد پیغام لینے، پیغام پہنچانے والا. عطانا رسول کا، آپ کا پیغام، آپ کا پیغمبر ہمارے پاس آیا. فزعم، زا عین میم مادہ. زعم یہ ایک ایسا فعل ہے جس میں ہوتا ہے کلیم کرنا، یعنی ہی کلیمڈ اور ہی کلیمز. زعم اس نے یہ کلیم کیا ہے، یعنی یہ سچ بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مراد ہے، جیسے کہتے ہیں بڑے زوم میں ہے وہ فلاں، لیکن یہاں پہ زعم کا مطلب ہے کہ زعم کوئی آدمی کلیم کر رہا ہے کہ میں سچا ہوں. تو جس کے سامنے کلیم کیا جا رہا ہے وہ ابھی شک و شبہ میں ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس لیے یہ والا فعل ہے. فزعم ہی کلیمڈ، اس نے یہ خیال کیا ہے، لنا ہمارے سامنے. فزعم لنا انک تزعم، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، تزعم اسی کا فعل مضارع، لیکن مخاطب کے لیے انت اس کا فاعل. انت فاعل بن گیا. انت تزعم یعنی یو آر کلیمنگ، آپ یہ کہتے ہیں. سو انت یہاں پہ مبتدا بنا، اس پہ انا کی تاکید آ گئی. لنا انک تزعم کہ آپ، یعنی یہ تاکید کے ساتھ ہے کہ آپ گمان، آپ خیال کرتے ہیں. یعنی آپ کا کہنا ہے. انک تزعم فعل مضارع، انک تزعم، اب یہ اس کا مفعول ہے تزعم کا، کہ آپ کیا خیال کرتے ہیں. اللہ یہ تھا بیسیکلی ارسلک اللہ، ارسلہ اس نے بھیجا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ باب افعال. ارسلہ یرسل ارسالا. ارسلک کاف مفعول، ارسلک اس نے آپ کو بھیجا. یہ جملہ کیا تھا؟ ارسلک اللہ، اللہ نے آپ کو بھیجا. تو اللہ کا نام مبتدا بن گیا اور یہ اس کی خبر بن گئی. اللہ ارسلک، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اس پہ انا کی تاکید. انا نے مبتدا کو نصب کر دیا اور انا کا یہ جو ہے خبر بن گئی. ان اللہ ارسلک، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ کو یعنی نبی بنا کر بھیجا ہے. ان اللہ ارسلک. قال صدق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقہ. قالا کو اب میں ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ قالا بہت بار ریپیٹ ہو گیا، اب چوتھی حدیث آ چکی ہے، تو قالا بار بار آ رہا ہے. قالا فعل ماضی، انہوں نے فرمایا، کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. صدقہ کہ اس نے سچ کہا، فعل ماضی صدقہ. صاد دال قاف مادہ، فعل ماضی واحد مذکر غائب، اس کا فاعل ہوا، یعنی اس نے سچ کہا. کس نے؟ وہ جو پیغام والا تھا، رسول. آگے حدیث چلتی ہے. قال فمن خلق السماء، قال فمن خلق السماء. اب کس نے کہا؟ البدوی نے کہا. قال پس من استفہام اور خلق فعل ماضی، سماء یہ مفعول خلق. من خلق السماء، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ قال اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ، اللہ نے پیدا کیا. پھر اس نے اگلا سوال کیا فمن خلق الارض، سیم جملہ لیکن ارض مفعول ہے خلق. فمن خلق الارض، زمین کو کس نے پیدا کیا؟ قال اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے. قال اللہ. آگے جو اس نے نیکسٹ کوشچن کیا، قال فمن نصب هذه الجبال، فمن
نصب هذه الجبال. من کوشچن استفہام کس نے نصب کرنا گاڑنا. نصب فعل ماضی واحد مذکر غائب ہوا فاعل. نصب کس نے, اب یہاں پہ یہ فاعل ایکچولی مانا ہے. من نصب کس نے پیدا کس نے گاڑا. هذه الجبال مرکب اشاری یہ پورا کا پورا نصب ہے. هذه بھی اس میں نصب حالت میں ہے چونکہ یہ مفعول ہے نصب کا. فمن نصب هذه الجبال ان پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا. هذه کا اشارہ کیوں آیا, یہ واحد مؤنث ہے اس لیے کہ جبل سے جبال غیر عاقل کی جمع ہے, اس کا جو اشارہ واحد مؤنث ہوا کرتا ہے. هذه الجبال وجعل فيها ما جعل وجعل فیہا ما جعل اور اس نے بنایا فی حرف جر ہا اس میں. ہا جبال کی طرف واحد مؤنث کا ضمیر ریورٹ ہو رہی ہے غیر عاقل کی جمع کے لیے. ما جو جعل اس نے بنایا. وجعل فیہا ما جعل یعنی جو کچھ اس نے پہاڑ جو سوال کرنے والا ہے بدوی اس نے کہا فمن نصب هذه الجبال یہ پہاڑوں کو کس نے نصب کیا ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ بھی. آگے پھر جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہ اللہ نے بھی پہاڑ جو ہیں وہ گاڑے ہیں اور اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے بنایا ہے. حدیث پڑھتے ہوئے یا اس طرح پڑھاتے ہوئے تھوڑی سی میری سانس پھول جاتی ہے یا یہ کھانسی آ رہی ہے. اس کھانسی کے لیے معذرت خواہ ہوں. ریسنٹلی پھیپھڑے کا آپریشن ہوا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے کسی وقت تھوڑی سی انکمفرٹیبل سچویشن آ جاتی ہے. آگے ہم اس کو لے کر چلتے ہیں. قال فبالذی خلق السماء وخلق الارض. قال یہ بدوی نے کہا قال فبالذی خلق السماء وخلق الارض ونصب هذه الجبال ونصب هذه الجبال اللہ ارسلک. اب اس نے کیا کہا بالذی با حرف جر یہ قسم ہے. بالذی قسم ہے اس کی جس نے, یہ صلہ ہے الذی جس نے, خلق یہ موصول ہو گیا جس نے پیدا کیا آسمان کو واو عطف کا اور زمین کو اور گاڑا ان پہاڑوں کو. قسم اٹھا کے قسم ہے اس کی. اللہ ارسلہ کا یہ کوشچن ہے. اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. یہ ہم چونکہ پہلے اللہ مبتدا ارسلہ کا ارسلہ فعل ماضی کاف یہ مفعول. اللہ ارسلہ کا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. بدوی نے کہا وزعم یعنی ہی کلیمڈ رسول کا کون یہ فاعل زعم آپ کے رسول کا کہنا ہے آپ کے یعنی پیغمبر کا کہنا ہے پیامبر پیغام لانے والا. انا علینا خمس صلوات یہ ہے اسم انا اور یہ متعلق خبر یہ بھی متعلق خبر. انا یقیناً علینا ہم پر بے شک ہم پر خمس صلوات 5 نمازیں ہیں. فی حرف جر فی یومنا ہمارے دن میں ولیلتنا یہ عطف ہو گیا اور یہ لیلتی جر چلا گیا. ہمارے دن اور رات میں 5 نمازیں ہم پر لازم ہیں. قال صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال صدقہ اس نے سچ کہا. کس نے؟ پیغام لانے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام لے کر گیا. ارسلہ کا. اب بدوی نے کوشچن چینج کر دیا. قال فبالذی قسم ہے اس کی ارسلہ کا جس نے آپ کو بھیجا. ارسلہ یرسلو ارسالن بھیجنا فعل ماضی قاف یہ مفعول الذی وہ جو. سو قال فبالذی قسم ہے اس کی پس جس نے آپ کو بھیجا. اللہ امرک بہذا اللہ مبتدا امر فعل ماضی حکم دینا
وہ ہے یہ چونکہ خبر بن رہی ہے تھا کیا امرک اللہ، اور جس کا حکم دیا جاتا ہے وہ با سے آتا ہے، یہ متعلق فعل اور یہ مفعول، یعنی اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ قال نعم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں۔ قال زعم رسولک ان علینا زکاة فی اموالنا، ان علینا زکاة فی اموالنا۔ پھر وہی بات سیم، قال زعم رسولک، آپ کے پیغام لانے والے نے کہا ہے، یعنی اس کا کہنا ہے، انا سیم نماز کی جگہ پہ یہاں پہ زکوٰۃ آ گیا، زکوٰۃ نسب ہے انا کی وجہ سے کہ ہم پر زکوٰۃ ہمارے مالوں میں سے ہم پر زکوٰۃ لازم ہے، فی اموالنا، اموال مال کی جمع، اموالی جر چلا گیا، فی کی وجہ سے مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے۔ یہ انا تاکید کا جملہ بتا رہا ہے کہ اور انا پلس علینا، یعنی ہم پر لازم ہے، یعنی علیک بالتقوی، تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ یہ جو علینا ہے نا، علینا علیکا، یہ تاکید کے اسلوب میں آتا ہے اور یہ ایک فعل کی طرح سے بھی کام کرتا ہے کہ لازم کرنا، ضرور کرنا۔ ان علینا زکاةً، ہم پر زکوٰۃ لازم ہے، فی اموالنا، ہمارے مال میں سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، ہاں۔ نہیں سوری، نعم نہیں، قال صدقہ، یعنی پیغام لانے والے نے سچ کہا، قال صدقہ۔ قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، سیم بات ریپیٹ ہوئی، قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، ہذا کیا، اس عمل کی طرف، یہ جو ہماری زکوٰۃ کے بارے میں ہے، ان علینا زکاةً فی اموالنا، یعنی پھر سیم بات ریپیٹ ہوئی، قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا۔ اس کے بعد اگلا سوال اس نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قال نعم، پھر قال وزعم رسولک ان علینا صوم شہر، ان علینا صوم شہر رمضان، مرکب اضافی شہر رمضان، شہری جر چلا گیا سوما کی وجہ سے، یہ مضاف مضاف الیہ، سوما نصب انا کی وجہ سے، کہ آپ کے پیغام لانے والے کا کہنا ہے کہ ہم پر رمضان کے ماہ رمضان کے روزے لازم ہے۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ، لیکن یہاں پہ ہے ایک اور ورڈ، فی سنتینا، فی سنتینا، یعنی فی حرف جر، سنتینا، ہمارے سال میں، یعنی ہمارے سال میں رمضان کے مہینے میں روزے ہم پر لازم ہیں۔ آگے حدیث چلتی ہے، پھر اس نے سیم بات کی بدوی نے، قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، کہ کہا کہ قسم ہے اس کی جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ قال نعم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قال نعم، پھر بات ریپیٹ ہوئی، قال زعم رسولک، قال وزعم رسولک، یہاں پہ واو ہے، قال وزعم رسولک ان علینا حج البیت، ان علینا حج البیت، ان علینا حج البیت، کہ ہم پر بیت اللہ کا حج جو ہے وہ لازم ہے، کب؟ من استطاع علیہ سبیلا، من استفہام، استطاع یستطیع باب استفعال، استطاعت رکھنا، فعل ماضی واحد مذکر غائب، من استطاع جو استطاعت رکھے، الیہ ہاں ریورٹ ہو رہا ہے بیت کی طرف، الی حرف جر متعلق فعل، سبیلاً حالت نصب میں مفعول راستہ،
یعنی جو اس کے پاس جانے کا راستہ پائے. سبیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا راستہ جس پر کوئی رکاوٹ نہ ہو, جس میں زیادہ راہ اور تمام انتظامات. قال صدقہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ. اب یہاں پہ حدیث ڈیفرنٹ ہو رہی ہے, میں اب اس کو مٹا رہا ہوں. آپ نے اس حدیث کو انجوائے کرنا ہے, آپ نے اسٹڈی کو انجوائے کرنا ہے, آپ نے اسٹڈی کو برڈن نہیں لینا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو میرا پڑھانے کا انداز ہے, جو میرا آپ سے یہ شیئر کرنے کا انداز ہے, یہ ٹپیکل کوئی ایسا نہ ہو جس میں آپ کو بہت زیادہ بوریت محسوس ہو, یا میں ایسی ٹرمز استعمال کروں کہ آپ کو بہت زیادہ بھاری محسوس ہو. قال ثم ولى وقال والذي بعثك والذي بعثك بالحق. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قالا ثم پھر ولا وہ مڑا, ولا یولی باب تفعیل مڑنا پیٹ پھیرنا, ولا وقالا اور کہا, والذی واو قسمیہ, والذی قسم ہے اس کی, بعث یبعثو مبعوث کرنا, بعث فعل ماضی مفعول کا, بعث کا جس نے آپ کو مبعوث کیا ہے, با حرف جر بالحق کی حق کے ساتھ, یعنی حق مبعوث کیا ہے, یہ متعلق فعل. لا ازید علیہن لا ازید علیہن ولا انقص منہن. لا نفی نہیں سوری نفی کا, ازید زیادہ, یزیدو زیادہ کرنا, واحد متکلم مضارع کا صیغہ, لا ازیدو میں نہیں بڑھاؤں گا, علیہن ان پر. ہنہ میں کیا ہے, وہ پیچھے جو جتنے کام آ رہے تھے جس میں نماز, زکوٰۃ اور حج اور رمضان کے روزوں کا تذکرہ تھا. لا ازید علیہن میں ان پر کچھ نہیں بڑھاؤں گا, ولا انقص منہن نقص ینقص کم کرنا, انقص فعل مضارع لا نفی واو عطف, اسی کے ساتھ لا انقص نہ ہی میں کم کروں گا, منہن ان میں سے, یعنی یہ جو چار کام ہیں یہ میں لازم کروں گا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الماضی النبی حالت رفع, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن صدق لئن صدق لیدخلن الجنۃ. ان شرطیہ لام تاکید, لئن یقیناً اگر صدقہ فعل ماضی اس نے سچ کہا ہے, لام تاکید نون تاکید, دخل یدخل فعل مضارع واحد مذکر غائب, یدخل وہ ضرور بالضرور, لیدخلن وہ ضرور بالضرور حالت نصب جنت, وہ ضرور بالضرور جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. یہ چار کام اس نے اگر لازم کیے, نماز 5 وقت پڑھی, روزے رکھے, زکوٰۃ اور حج کی اگر استطاعت ہوئی, یہ چار کام اس نے کر لیے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اگر یہ سچ کہہ رہا ہے اور اس نے کہا کیا ہے, نہ میں اس میں کچھ بڑھاؤں گا نہ میں اس میں سے کم کروں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لئن صدق لیدخلن الجنۃ, یقیناً جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ چار کام ہم نے بھی کرنے ہیں, لیکن اس کی اب میں آپ کو ترجمہ شیئر کرتا ہوں, پھر مختصر تشریح. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ممانعت کر دی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا خاص ضرورت کے کچھ پوچھیں, تو ہم کو اس بات سے خوشی ہوتی تھی کہ کوئی سمجھدار بدوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آئے اور آپ سے کچھ پوچھے اور ہم سنیں.
تو انہی ایام میں ایک بدوی خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قاصد یا مبلغ ہمارے پاس پہنچا ہے، اس نے ہم سے بیان کیا ہے کہ تمہارا کہنا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے ٹھیک کہا۔ اس کے بعد اس بدوی نے کہا، تو بتلائیے کہ آسمان کس نے بنایا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے کہا زمین کس نے بنائی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے کہا یہ زمین پر یہ پہاڑ کس نے گڑھے ہیں اور ان پہاڑوں میں جو کچھ بنا ہے وہ کس نے بنایا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ اس کے بعد اس بدوی سائل نے آپ سے کہا، پس قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، اس پر پہاڑ نصب کیے، کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے۔ پھر اس نے کہا تمہارے اس قاصد نے ہم سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہم پر دن رات میں 5 نمازیں بھی فرض ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس نے تم سے ٹھیک کہا ہے۔ اس بدوی نے کہا تو قسم ہے آپ کے بھیجنے والے کی کہ اللہ نے ہی آپ کو ان نمازوں کا بھی حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ پھر بدوی نے کہا اور آپ کے قاصد نے بیان کیا ہے کہ ہمارے مالوں میں زکوٰۃ بھی مقرر کی گئی؟ آپ نے فرمایا یہ بھی اس نے تم سے سچ کہا۔ اعرابی نے کہا تو قسم ہے آپ کو بھیجنے والے کی کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ پھر اس اعرابی نے کہا کہ آپ کے قاصد نے یہ بیان کیا ہے کہ سال میں ماہ رمضان کے روزے بھی ہم پر فرض ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس نے سچ کہا۔ اعرابی نے عرض کی تو قسم ہے آپ کے بھیجنے والے کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ اس کے بعد اعرابی نے کہا اور آپ کے قاصد نے ہم سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہم میں سے جو حج کے لیے مکہ پہنچے اس کی استطاعت رکھتا ہو اس پر بیت اللہ کا حج بھی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی اس نے سچ کہا۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ سوال و جواب ختم کر کے وہ اعرابی چل دیے اور چلتے ہوئے اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں ان میں نہ کوئی زیادتی کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ صادق ہے تو ضرور جنت میں جائے گا۔ اس کے تشریح میں لکھ رہے ہیں کہ شروع حدیث میں سوال کی ممانعت کا جو ذکر آیا اس کا اشارہ قرآن پاک کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم کی طرف ہے۔ بات یہ ہے کہ نئے نئے سوالات کرنا انسان کی فطرت ہے، لیکن اس عادت کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ طبائع کا رجحان موشگافیوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا اور ان میں باتوں کی کھود کریت زیادہ پیدا ہو جائے گی اور عمل اسی نسبت کم، نیز اس میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور بالخصوص پیغمبر وقت سے زیادہ سوال کرنے میں پیغمبر وقت سے زیادہ سوال کرنے میں ایک خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی جانب سے ملنے والے جواب امت کی پابندیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ غرض انہی کی وجہ سے غیر ضروری سوالات کرنے کی صحابہ کو بھی ممانعت کر دی گئی تھی، جس کے بعد وہ بہت کم ہی سوال کرتے تھے اور اس کے آرزومند رہا کرتے تھے کہ کوئی بدوی آئے اور آپ سے کچھ پوچھے تو ہم کو بھی کچھ سننے کو مل جائے۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ غور کیجیے گا، انہوں نے کیا لکھا ہے یہاں پہ کہ جو لوگ زیادہ کھود کرید میں پڑے رہتے ہیں نتیجتاً وہ عمل میں کم ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم آج آپ کو مجھے ہم سب کو ارد گرد میں یہ ملتا ہے کہ بحثیں کرنے والے بہت مل جاتے ہیں، آپ دین پہ بحث کروا لیں، سیرت پہ کروا لیں، قرآن پہ کروا لیں، لیکن وہی لوگ مسجد میں حاضری نہیں دیتے، انہی لوگوں کے اعمال جو ہیں پھر وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی دین سیکھنے سے بچائے کہ ہم کھود کرید میں پڑ جائیں۔ ہم اپنے عمل کی اصلاح کریں اور اسلام کی فکر کریں، اسلام کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں پر اپلائی کرنے کی فکر ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ہم کھود کرید میں لگ جائیں۔ آگے فرماتے ہیں کیونکہ بیچارے بدویوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی وسعت تھی، اور اسی حدیث کے روایت میں انس رضی اللہ عنہ کی تصریح اس بارے میں مروی ہے کہ بدوی آپ کے یہاں سوالات میں بڑے جری تھے، جو چاہتے تھے بے دھڑک پوچھ لیتے تھے بحوالہ فتح الباری۔ صحیح بخاری کی اسی حدیث کی روایت میں ہے کہ آخر میں چلتے ہوئے سائل نے یہ بھی بتایا کہ میں قبیلہ بنی سعد بن بکر کا ایک فرد ہوں، میرا نام زبام بن ثعلبہ ہے اور میں اپنی قوم کی طرف سے نمائندہ ہو کر آیا ہوں۔ اس بخاری کی روایت میں انہوں نے آ کر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، یعنی بخاری کی روایت دوسری میں یہ تذکرہ ہے انی سائلک فمشدد علیک فی المسألۃ فلا تجد علی فی نفسک فقال سل عما بدا لک۔ اس نے کہا تھا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں مگر سوالات میں میرا رویہ ذرا سخت ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا نہ ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو جو تمہارے جی میں آئے۔ اس کے بعد وہ سوال و جواب ہوئے جو حدیث میں مذکور ہیں۔ اس سائل نے چلتے ہوئے آخر میں قسم کھا کر جو یہ کہا لا ازید علیہن ولا انقص منہن، کہ میں ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، تو غالباً اس سے اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ کی اس تعلیم و ہدایت کا پورا اتباع کروں گا اور اپنی طبیعت اور اپنی جی سے اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کروں گا، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا یہ پیغام جوں توں اپنی قوم کو پہنچا دوں گا
اور اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنی قوم میں پہنچ کر بڑی جوش اور سرگرمی کے ساتھ تبلیغ شروع کی، بت پرستی کے خلاف اتنی کھل کر تقریریں کی کہ ان کے بعض عزیزوں نے ان سے کہا یا زمام اتق البرص والجذام اتق الجنون، اے زمام برس کوڑ اور جنون سے ڈر۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی تبلیغ میں اتنی برکت دی کہ صبح کو جو لوگ زمام کو کوڑ اور دماغ کی خرابی سے ڈرا رہے تھے، شام کو وہ بھی بت پرستی سے بیزار اور توحید کے ہلکا بگوش ہو گئے، اور سارے قبیلے میں ایک متنفذ بھی غیر مومن نہ رہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ تو تھے صحابہ کرام۔ آپ نے اب ہم اس حدیث سے دیکھیں، ایک تو یہ ہمیں سبق ملتے ہیں کہ 4 باتوں کو ہم نے لازم پکڑنا ہے اپنی زندگی میں۔ ہر مسلمان کا کام ہے کہ ان 4 باتوں کو وہ لازم پکڑ لے، اس پہ مضبوطی سے قائم ہو جائے کہ نماز چھوٹنے نہ پائے، زکوٰۃ چوکنے نہ پائے، رمضان کے روزے چوکنے نہ پائیں، اگر استطاعت ہو تو حج بھی چھوٹنے نہ پائے۔ اس کے بعد اس حدیث سے ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے زیادہ قرآن کے احکامات کے پابند تھے، کہ انہیں منع کر دیا گیا تو مطلب انہیں منع کر دیا گیا۔ اب وہ انتظار میں رہتے تھے، تاغ میں رہتے تھے کہ کوئی آئے گا، کوئی پوچھے گا اور ہم سیکھیں گے۔ تو یہ صحابہ کے بھی آداب کی بات تھی کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب و احترام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ عمل قبول فرما لے، میرا یہ سیکھنا سکھانا قبول فرما لے، اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔